بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کا بہت مذاق اڑاتی۔ وہ ایک شہزادے کے پاس سے گزری جو بہت موٹا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی کنیزوں سے کہا، اس موٹے ٹپ کو تو دیکھو۔ پھر وہ ایک امیدوار کے پاس سے گزری جو بہت لمبا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو یہ کیسا کھمبے جیسا لگتا ہے۔ پھر وہ ایک نواب کے پاس سے گزری جو بہت گورا چٹا تھا۔ اس نے کہا، یہ تو سفید چوہا لگتا ہے۔ پھر وہ ایک چھوٹے شہزادے کے پاس سے گزری جس کا قد چھوٹا تھا۔ اس نے کہا کہ اس چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ پھر وہ ایک شہزادے کے پاس سے گزری جس کا رنگ بہت سرخ تھا۔ اس نے کہا، اسے تو دیکھو، یہ مرغ کی کنگھی جیسا لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک شہزادے کے پاس سے گزری اور اس نے اس کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے دیکھ کر وہ بہت ہنسی۔ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے کہا، اس شہزادے کو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ کے پاس سے گزری جو اتنی بڑی تھی۔ وہ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ہوتی۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے باغ میں سے گزرے۔ شہزادی نے پھر پوچھا کہ یہ باغ کس کے ہیں؟ فقیر نے کہا، یہ اسی داڑھی والے بابا کے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ اس کے بعد وہ رستے میں ایک بہت بڑے عظیم الشان عالیشان شہر کے پاس سے گزرے۔ شہزادی نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ اتنا بڑا شہر، اس کا مالک کون ہے؟ فقیر نے کہا، یہ اسی داڑھی والے شہزادے کی ملکیت ہے۔ شہزادی نے آہ بھر کے کہا کہ کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔
اب آگ چلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے۔ میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بنا لینا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں چلا گیا۔ اس طرح کا محنت کا کام شہزادی نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن ٹوکریاں بناتے ہوئے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، وہ بازار جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادے نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا کھچا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہے۔ جس دن شادی ہونا تھا مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے، جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے وہ ٹوکری گر گئی۔ سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں فقیر بابا رہتا ہے، میں وہی ہوں، اور وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن سب کچھ لات مار کر توڑ دیے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل چکا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو، آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت کچھ کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا
امید کرتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔